اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون، کیا تم طمع کرتے ہو، امید کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں؟ جیسے تم کہو گے یہ یہودی ویسے تمہارے پیچھے لگنے لگ جائیں گے۔ وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، وقت تحقیق کانا تھا، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ تعالی کے جو ہے احکامات کو انہوں نے اپنے کانوں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا۔ ثم یحرفون من بعد، ثم پھر یحرفون انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی اپنی من مرضی کے، جو دل میں آیا وہ جو ہے اللہ کی کتاب کے اندر داخل کر دیا۔ من بعد، اس کے بعد، ما عقلوہ جو انہوں نے اس کو سمجھا، سمجھ لینے کے بعد، عقل میں آ جانے کے بعد، معلوم ہو جانے کے بعد، انہوں نے جو ہے قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے اندر انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق تحریف کرنی شروع کر دی، تبدیلی کرنی شروع کر دی۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ یہود سے ایمان کی توقع بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ ان سے ایمان کی توقع رکھو۔ ان کے پہلے بزرگ بھی یہی تھے، وہ دیدہ و دانستہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، یعنی تورات میں وہ تعریف، لفظی تعریف بھی کرتے تھے، مانوی تعریف بھی کرتے، دونوں طرح کی تعریف کرتے تھے۔ انہوں نے تورات کے الفاظ بھی بدل ڈالے، مگر زیادہ تر غلط تعویلوں سے معنی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور موجودہ یہود نے تورات کی ان آیات کو بدل ڈالا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ذکر کیا گیا تھا، اور اپنے دل سے آرام کر لیا، اپنے دل سے حلال کر لیا۔ اور آج کل کے باطل پرست علماء بھی اپنے خود ساختہ مسائل کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ ہر قسم کے حوالہ جات قرآن و حدیث سے تراش رہے ہیں، شریعت میں تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے یہ مولوی ممبر و محراب کے وارث جو کیا کرتے ہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق جو دل میں آئے اس کو مان لیتے ہیں، جو دل میں نہ آئے اس کو جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں، قرآن کے واضح آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب جو یہ لوگ اللہ کے رسول کو مشکل کشا کہتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات میں کمی لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کو بڑھا دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو واضح من بعد ما عقلوا، سمجھ لینے کے بعد، عقل میں آ جانے کے بعد، معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ یہ بھی علماء ان یہودیوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یاد رکھ لے، جو عالم، جو مولوی، جو دیندار آدمی، وہ انجینئر ہو، وہ چاہے پروفیسر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے پی ایچ ڈی کرنے والا ہو، اگر وہ دین کے اندر تحریف کا مرتکب ہے، قرآن کی واضح آیات کو چھوڑ کر، جیسے کہ ایک آدمی پچھلے دنوں یہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ اگر زندہ آدمی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے تو مردہ سے بالاولیٰ مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ جیسے زندہ کو کہتے کہ اٹھ کر پانی پلا، وہ پانی پلا دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کھانا دے، وہ کھانا دے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کپڑے دے، وہ کپڑے دیتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو زندہ مدد کرتا ہے تو پھر مردہ کیوں نہیں مدد کرتا؟ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا، انسان ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اللہ کے ہاں چلا گیا، اب اس کا اس دنیا کے ساتھ رابطہ کٹ آف ہو گیا، وہ اس دنیا کو نہیں جانتا، اس کو نہیں پتا، چاہے کوئی بھی ہے۔ یہ برزخی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی سے بڑی مختلف ہے۔ صرف انبیاء کی ایک زندگی ایسی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ نے مٹی کے اوپر حرام کر دیا۔ انبیاء کے جسم ایک ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور انبیاء کو اللہ نے جنت میں داخلہ بھی نصیب فرما دیا، اللہ نے وعدے بھی کر لیے۔ اس کے علاوہ اب وہ واضح آیات کو سمجھ لینے کے بعد جو قرآن مجید کی اور
تورات کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ فرماتے کیا تم ان سے ایمان کی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہو؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے آمنا ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، بعضم ان کا بعض، الی بعض بعض کی طرف، جب وہ اپنے یاروں دوستوں کی طرف، یہودیوں کی طرف، کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف کٹھے ہوتے ہیں، اگلی آیت کے اندر فرماتے ہیں، اللہ فرمایا تو کٹھے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا اتحدثونہم، قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم ان کو بیان کرتے ہو، بما اس چیز کو، فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی، وہ چیزیں تم باتیں کرتے ہو، لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ تم جھگڑا کرو اپنے رب کے ہاں، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یہود کی اخلاقی پستی اللہ تعالی سے بے خوفی کا یہ عالم ہے۔ ان میں سے بعض لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے اور از راہ نفاق اور خوشامد ان سے ان علامتوں اور پیشین گوئیوں کا بھی تذکرہ کرتے جو تورات میں ان کو دوسری کتابوں میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھی، لیکن جب وہ آپس میں ملتے ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تمہیں کو بتائی تھی، کیا تمہیں نہیں سمجھتے یہ مسلمان آخرت میں اللہ کے پاس تمہاری اپنی دی ہوئی معلومات کی بنا پر تم پر حجت قائم کریں گے؟ کہا کہ مسلمانوں کو نہ بتاؤ کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، یہ واقعی اللہ کی طرف سے پیغمبر بنائے گئے ہیں، یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ وہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ملتے ہوئے کبھی بھی اپنے ان علامات کے بارے میں نہ بتایا کرو۔ تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے؟ آیت نمبر 3 نکالیں، اگلے تیسری آیت نکالیں بھائی۔ اولا یعلمون، اولا کیا نہیں، او کیا، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ماں جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، ویعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی اناد اور سرکشی کو بیان کرنے کے بعد اب ان کے مختلف طبقوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ظاہری کرو، تم پوشیدہ کرو، تم کسی طرح سے جو مرضی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پوشیدہ رازوں کو بھی پہچاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اگلی آیات، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں۔ جی اگلی آیت نکالیں بیٹا، وَمِنْهُمْ اور یہ آیت رہ گئی ہے بیٹا، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، امیون ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب وہ کتاب کو تو علم ہی نہیں رکھتے نا، الا امانیہ مگر ان کی اپنی آرزوئیں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ مگر وہ گمان کرتے ہیں۔ اب ایک طبقہ تو وہ تھا جو ان پڑھ تھا، اور ان پڑھ آدمی صرف امیدیں ہی لگا سکتا ہے، صرف اور صرف اپنی ذہن ہی بنا سکتا ہے، سوچ ہی بنا سکتا ہے، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ایک وہ طبقہ جو ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب ان کو کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے، اور دوسرا پڑھا لکھا طبقہ، فرمایا فویل للذین پس ہلاکت ہے، ویل ہے، جہنم کی وادی ویل ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے، تورات کے اندر تبدیلی کر دیتے، جو کوئی جس طرح مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا اس کے مطابق وہ مسئلہ میں لکھ کر دے دیتے کہ جا بھائی تیرے لیے یہی مسئلہ ہے۔ فویل پس ہلاکت ہے، الذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم جو لکھ لیتے تھے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون اس سے آگے خطرناک بات یہ تھی، ثم پھر یقولون وہ کہتے تھے ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ اس کے ذریعے
جو ہے لوگوں سے پیسے خریدیں، لوگوں سے جو ہے پیسے لیں یا قیمت لیں تھوڑی، فویل اللہم، اللہ فرماتے ہیں پس پھر ان کے لیے ہلاکت ہے، مما کتبت، جو انہوں نے لکھا، بیعیدہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وویل اللہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اللہ کی کتابوں کے اندر جو ہے تبدیلیاں کی۔ ان کے مختلف طبقوں کا بیان ہو رہا ہے، اس آیت میں عوام کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ امی وہ ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، امانیہ امنیت ان کی جمع ہے، جس کے معنی ہے آرسو یا من گھڑت روایات کے ہیں، یعنی یہود میں ایک طبقہ جو عوام کا ہے وہ ان پڑھ ہے، انہوں نے الکتاب یعنی تورات کا تو کچھ علم ہی نہیں ہے، مگر وہ اپنے سینوں میں بعض بے بنیاد قسم کی آرزویں پالے ہوئے ہیں، مثلا یہ کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ انہیں ضرور بخش دے گا، یا یہ کہ جنت میں یہود کے سوا کوئی نہیں جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف قسم کے خرافاتی عقیدے ان کے دماغوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امنیت کے معنی ہے تلاوت کے بھی آتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحج آیت نمبر 52 کے اندر فرمایا الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، جب تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان اس کے اندر جو ہے اس تلاوت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور آیت نمبر 79 کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا یہ تعلیم یافتہ طبقے کی حالت ہے کہ وہ خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، غلط فتوی دیتے ہیں، جیسے کو مرضی آئے ان پر چلتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا یہ کام درست ہے یا نہیں، غلط فتوی دیتے رہتے۔ یہ وہ محض دنیا کے کمانے کے لیے عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق باتیں جوڑ تروڑ کر مروڑ کر وہ عوام کو باتیں بتاتے تھے، اور انہیں بڑی جرت اور ڈھٹائی سے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب بھی کرتے تھے۔ ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو بتانے کے بجائے اپنا یا اپنے کسی بزرگ کا قول پیش کر کے جو ہے یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے کہ یہ عین شریعت ہے، یہ عین عبادت ہے، یہ عین اللہ کا حکم ہے، یہ عین شریعت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ افسوس کہ اکثر مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا، انہوں نے امتوں کے اقوال کو اور شریعت کے جو ہے انہوں نے امتیوں کے اقوال کو شریعت قرار دے کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث پر چلنے والوں کو لا مذہب قرار دے دیا، بدعتی کہنے لگے اور متشدد کہنے لگے، یہ دقیانوسی کہنے لگے، پرانے دور کے کہنے لگے، یہ سارے الزامات ان لوگوں پر لگائے جو دین کے اوپر عمل پیرا تھے۔ گیل کا معنی ہلاکت ہے، اور اس پر تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے آئی ہے، اس لیے ترجمہ بڑی ہلاکت کیا گیا۔ سنن ترمذی کے جس کی مرفوع روایت ہے، ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کے اندر کافر 70 سال تک گرتا رہے گا، گرتا رہے گا، گرتا رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک دن بیٹھے ہوئے، زوردار آواز آئی دھماکے کی، ہم نے پوچھا اللہ کے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اندر گرایا گیا تھا، آج وہ اس کی تہ میں جا پہنچا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی جو ہے جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور اس آیت پر بعض حضرات وہ ہیں جو خاص طور پر جو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے صحیح حدیث کو چھوڑ کر تورات اور انجیل کی طرف وہ جو ہے نا شوق رکھتے ہیں، جن میں تحریف کی ہے۔ اللہ تعالی نے شہادت دی کہ انبیاء کی طرف جو باتیں نازل کی گئی تھی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس آیت نمبر 79 کے تحت کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی خرید و فروخت منع ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ہدیہ لینا بھی ہدیہ دینا بھی یہ درست ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے اس آیت کے تحت کہتے ہیں قرآن مجید کی تعلیم کے جو
پیسے لیے جاتے ہیں نا، فیس لی جاتی ہے یا تنخواہ لی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ تنخواہ نہیں لینی چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ صحیح مسلم شریف کی روایت موجود ہے، ان احق اخذتم علیہ اجرا فهو کتاب اللہ، کہ سب سے بہتر جو اجر کے اعتبار سے جو سب سے بہتر ہے وہ اللہ کی کتاب اللہ ہے، کہ جس پر تم اجرت لے سکتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وقالوا، انہوں نے کہا لن تمسنا النار، نہیں ہم کو آگ چھوئے گی، الا ایام معدودہ، الا مگر ایامن دن، معدودہ چند گنے چنے۔ اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے، اگلی آیت نکالے، کل کہہ دیجئے اتخذتم، کیا تم نے بنا لیا، عہدن عند اللہ، عہدہ اللہ کے ہاں کوئی وعدہ، اس سے پچھلی آیت ہے بیٹا، یہی ہے، وقالو، ہم نے کہا لن تمسنا النار، نہیں ہرگز نہیں ہم کو آگ چھوئے گی، یہ فعل مضارع ہے تمسانا، اور جو ہے اس کے شروع میں جو لام نون تاکید کا آیا ہے، اس کے معنی میں مضبوطی کے لیے اور بات کے اندر مضبوط بھی پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ لایا گیا، لن تمسنا النار، لام نون جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اس کے اندر معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، کہا کہ ہرگز نہیں ہم داخل ہوئیں گے، ہمیں چھوئے گی آگ، الا ایام معدودہ، مگر جو ہے چند گنے چنے دن۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو، قل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ہاں عہد بنا رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدا، فلن یخلف اللہ عہدا، اللہ اپنے عہد کے جو ہے کبھی خلاف نہیں جاتا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو تمہیں مالا تعلم، جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں یہود کی ہماگیر گمراہی کا بیان ہے، جس میں عوام علماء سبھی مبتلا تھے، یعنی ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم پیارے ہیں، ہم چاہے کتنے بھی گناہ کرے جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اگر ڈالے بھی گئے تو چند دن وہاں رہ کر نکال لیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہودیوں سے کئی سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال آپ نے پوچھا کہ من اہل النار، جہنم والے کون ہیں، آگ میں جانے والے کون ہیں؟ انہوں نے فوراً جھٹ پٹ جواب دیا، کہا کہ ہم جہنم میں چند دن رہیں گے، ہمارے بعد تم خلیفہ بن جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسؤ فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، جاؤ رسوا ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ ذلیلو، تم اس جہنم کے اندر رہو گے، ہم کبھی تمہارے خلیفے نہیں بنیں گے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3169، 300 3169 ہے، 3100 جو ہے 69 حدیث نمبر ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخسؤ فیہا ولا تکلمون، جاؤ جا کر دفع ہو جاؤ، جہنم کی آگ میں جا کر گرو، ہم نہ تمہارے بعد خلیفہ بنیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔